یسوع کے بابرکت نام میں آپ سب کو میری طرف سے سلام۔ میرا دل نہایت شکر گزاری سے بھرا ہے کہ آج میں پوری دنیا کے سامنے سچائی ٹی وی کی طرف سے آپ کے سامنے خدا یسوع مسیح کے کلام کی خدمت کرنے کو ہوں، اور میں شکر گزار ہوں پاسٹر عارف سردار کا، جو سچائی ٹی وی کے بانی چیئرمین ہے، کہ انہوں نے اپنے دل میں یہ بات ٹھہرائی کہ خدا کا کلام دنیا کے کونے کونے تک پھیلایا جائے تاکہ ارشاد اعظم کی تکمیل ہو سکے۔ میرا نام پاسٹر اکمل یعقوب ہے۔ میرا تعلق دا لیونگ گاڈ چرچ سے ہے، اور میں خدا کا خادم، اور میں آج آپ کے سامنے 7 صلیبی کلمات میں سے 7ویں کلمے کی خدمت کروں گا۔ تو آئیں سب سے پہلے ہم خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کرتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کا 23واں باب اور اس کی 46ویں آیت، اور یہاں کچھ یوں لکھا ہے: پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں، اور یہ کہہ کر دم دے دیا۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا، سنا جانا، سمجھا جانا، اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو، آمین۔ جب ہم پس منظر کو دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح کو جب راہ کلوری میں لانے کو تھے، جب ان کو مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا، تو یہ دنیا کا پہلا اور آخری بلکہ واحد مقدمہ ہے جو رات کو چلا، اور میرا ایمان ہے کہ کسی میں جرت نہیں تھی کہ وہ دن کے وقت اس مقدمے کو چلا کر اس پر کسی بھی قسم کا الزام ثابت کر سکتے، اسی لیے انہوں نے رات کا انتخاب کیا۔ اور یہ پہلا مقدمہ ہے، واحد مقدمہ ہے، جو رات کو سٹارٹ ہوا اور رات ہی میں ختم ہوا، یعنی کہ اس کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ اور صبح 6 بجے پلاطوس، جو کہ بڑی اس کی کوشش تھی، وہ چاہتا تھا کہ میں چھوٹی موٹی سزا دے کر اسے چھوڑ دوں، اور اس نے اپنے ہاتھ بھی دھوئے، کیونکہ اس نے بڑی باریکی سے یسوع مسیح کی زندگی پر غور کیا، اور کسی قسم کا کوئی جرم، کوئی گناہ اس پر ثابت نہ ہوا، اور پھر بھی اس نے چاہا کہ میں اسے چھوٹی موٹی سزا دے کر چھوڑ دوں۔ تو اس نے صبح 6 بجے یسوع مسیح کو کوڑے لگانے کا حکم صادر کیا۔ یسوع مسیح کو صبح 6 بجے 1:40 کوڑے لگائے گئے، اور ان کوڑے، وہ جو کوڑا لگایا جاتا تھا وہ 6 شاخہ تھا، اور اس کی شاخوں کے ساتھ کیل، اس کی شاخوں کے ساتھ ہڈیاں اور لوہے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لگے ہوئے تھے، اور جب کوڑا اس کے جسم پر مارا جاتا تو جب اسے کھینچتے تو کم از کم 50 گرام گوشت ہوا میں اڑتا، اس کے جسم سے اکھڑتا، ہوا میں اڑ جاتا۔ 1:40 کوڑے جب لگائے گئے تو اس کا تقریباً 2 کلو گوشت ہوا میں بکھر چکا تھا، وہ پورا لہو لہان ہو چکا تھا۔ ظلم و ستم، اتنا ظلم و ستم کہ ایسا نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوا، کہ کوئی بے گناہ شخص اس کو اس حالت میں پہنچایا گیا۔ پلاطوس نے جب کوڑوں کا حکم دیا، فوج کی پلٹن یعنی 600 سپاہی یسوع مسیح کو کوئی مکے مار رہا ہے، کوئی داڑھی نوچ رہا ہے،
کوئی اس کے منہ پر تھوک رہا ہے، کوئی کوڑے مار رہا ہے، اور کوئی اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھ کر اس کے سر پر سرکنڈا مار رہا ہے۔ ظلم کی انتہا۔ تھوڑی سی بات صلیب پر۔ صلیب کیسی تھی؟ یہ جو ہم تصویروں میں صلیب دیکھتے ہیں، صلیب ایسی نہ تھی۔ تصویروں میں جو صلیب ہے اسے تو بہترین طریقے سے بنایا گیا، اس پہ رندا چلایا گیا، اس کو نرم ملائم کیا گیا، اس پہ ریگمار مارا گیا، اس پہ کلر کیا گیا، لیکن اوریجنل صلیب ایسی نہ تھی۔ اوریجنل صلیب درخت کو کاٹا گیا، اس کے 2 حصے کیے گئے اور اسے ٹھوک دیا گیا۔ جب یسوع مسیح اسے اٹھا کر چلتا تو اس کے جسم پر، پنجابی میں کہتے ہیں نا، چھلتراں، پھالے اس کے جسم کے اندر گھس جاتے تھے، اور جن ہاتھوں سے وہ پکڑتا تھا ہاتھوں میں وہ چھلتریں لگ جاتی، تکلیف ہوتی۔ جو صلیب یسوع مسیح کے لیے تیار کی گئی وہ تقریباً 15 فٹ لمبی تھی، اور اس کا وزن 150 کلو گرام تھا، یعنی 4.25 من کی صلیب۔ 4.25 من کی صلیب۔ ایک بات کی کریکشن کرتا جاؤں، جب ہم آستر کی کتاب دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ایک سولی کا ذکر ہے۔ سولی میں اور صلیب میں بڑا فرق ہے۔ صلیب 3 کیلوں سے صلیب پر مجرم کو لٹکایا جاتا تھا، لیکن سولی بالکل ایسے ہوتی تھی جیسے یہ پین ہے، نیچے سے موٹی اور اوپر جتنا اوپر جاتی تھی وہ باریک ہوتی جاتی۔ 50 ہاتھ اونچی سولی مردکی کے لیے حمان نے بنوائی، اور اس سولی پر کسی بھی شخص کو ایسے درمیان میں سے ایسے اس کو الٹا رکھ دیا جاتا، اور آہستہ آہستہ سسک سسک کر وہ شخص اپنی جان دیتا تھا، اور ایسا ہی حال صلیب پر یسوع مسیح کے ساتھ ہوا۔ اس کا پورا گوشت، اس کو جب پوشاک پہنائی گئی اور اس کا برملا تماشا بنایا گیا، اسے کہا گیا یہ ہے تمہارا بادشاہ، اور جب دوبارہ اس پوشاک کو اتارا گیا تو یاد رکھیے لہو لہان ہونے کی وجہ سے وہ پوشاک چپک چکی تھی، اور جب اسے کھینچ کے اتارا گیا ایک مرتبہ سے پھر وہ زخم تازہ ہو گئے۔ اتنی عبرتناک سزا۔ یہودا اسکریوتی 3.5 سال تک یسوع مسیح کے ساتھ رہا۔ یہودا اسکریوتی دنیا کی سب سے بہترین کلیسیا کا ممبر تھا۔ یہودا اسکریوتی دنیا کے سب سے بہترین پاسٹر کا شاگرد تھا، اس کا ٹیچر دنیا کا سب سے بیسٹ ٹیچر تھا، لیکن یہودا اسکریوتی چینج نہیں ہوا۔ اس کا نام یہودا تھا۔ جب مرکس نے اپنی انجیل لکھی تو اس نے اس کے نام کے آگے اس کا ایک بڑھا کر نام لکھا، اسکریوتی، جس کا مطلب ہے دھوکے باز، جس کا مطلب ہے قاتل۔ بارہا یسوع مسیح نے اسے کہا، بارہا اسے جتایا، لیکن یہودا اسکریوتی نے اپنا نام تبدیل کرنا نہ چاہا، بلکہ وہ اپنی ہی سوچوں، اپنے ہی خیالوں اور اپنی ہی بے ایمانی میں لگا رہا۔ مرکس نے اپنی انجیل میں اس کو جو نام دیا وہ اسی کے مطابق تھا۔ پہلے اس کا نام اسکریوتی اس کے نام کے آگے نہیں لگا تھا، بلکہ پہلے وہ یہودا تھا، لیکن جب اس نے یہ کردار ادا کیا تو اس کا نام اسکریوتی رکھا گیا۔ آج میں اور آپ
اپنے آپ پر غور کریں کہ کیا ہم یہودا ہیں، جس کا مطلب ہے ستائش، جس کا مطلب ہے پرستش؟ اپنے آپ پر غور کریں، کہیں میں یہودا اسکریوتی تو نہیں؟ اپنے آپ پر غور کریں، اگر میں یہودا ہوں تو میرے ساتھ یہودا اسکریوتی تو نہیں لگ گیا؟ اور اگر میں مسیح کے نمونے پر نہیں چلتا تو یاد رکھیں کہ میں پھر یہودا اسکریوتی ہوں۔ میرے عزیزو، یسوع مسیح کو صبح 9 بجے صلیب پر لٹکایا گیا۔ 6 گھنٹے یسوع مسیح صلیب پر رہا۔ 3 بجے یسوع مسیح نے صلیب پر جان دے دی۔ ہمیں وہ ایک نمونہ دے کر گیا۔ صلیب پر بھی وہ کلمات جو اس کے منہ سے نکلتے تھے وہ مقدس تھا، وہ کلام مقدس کا حصہ تھا۔ اس نے جو تعلیم ہمیں دی پہاڑی واز میں، وہی تعلیم اس نے صلیب پر بھی دی۔ سب سے پہلا کلمہ جب اس نے بولا اپنی زبان مبارک سے تو اس نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ معافی کا اعلان۔ 3 کلمے یسوع مسیح نے روشنی میں کہے۔ جیسے ہی 12 بجتے ہیں تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور 3 بجے تک اندھیرا رہا۔ یسوع مسیح نے، جبکہ وہ بے گناہ تھا، ہمارے گناہ اس نے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے تھے۔ اور جب چوتھا کلمہ جو کہ درمیانی ہے، اس نے کہا، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ میرے عزیزو، یہ تاریکی بڑے بادل کی وجہ سے نہیں تھی، یہ تاریکی گرد و غبار کی وجہ سے نہیں تھی، بلکہ یہ تاریکی خدا کی طرف سے تھی۔ خدا کا بیٹا ہمارے گناہ لیے ہوئے صلیب پر لٹکا ہوا ہے۔ سورج نے اپنے آپ کو چھپا لیا کیونکہ وہ خدا کے ہاتھ کی کاراگری، اور تاریکی جو ہے وہ عدالت کو ظاہر کرتی ہے۔ یسوع مسیح پر ہمارے گناہوں کی عدالت ہو رہی تھی۔ خروج کی کتاب میں پورے ملک مصر میں اندھیرا چھایا رہا۔ یشوع کی کتاب میں سورج تھم گیا۔ سلاطین کی کتاب میں سورج پیچھے چلا گیا، اور آج اس کلمے میں، چوتھے کلمے میں، سورج تاریک ہو گیا۔ یہ خدا کے ہاتھ کی کاراگری۔ اور ہم جو انسان ہیں، ہمیں اشرف المخلوقات کہا گیا ہے۔ ہم ہر ایک مخلوق سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، سورج نے اپنا منہ چھپا لیا، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کون سا کردار ادا کیا؟ ہم نے اسے جانا نہیں، ہم نے اسے پہچانا نہیں، جبکہ نبیوں کے صحیفوں میں، جبکہ پوری بائبل مقدس، پرانا عہد نامہ یسوع مسیح کی پیشن گوئیوں سے بھرا پڑا ہے، لیکن ہم اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے اسے پہچان نہ سکے۔ ابلیس نے اس کا برملا تماشا بنایا، اس کو صلیب پر لٹکتا ہوا دیکھ کر ٹھاٹھے مارتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن وہ اس بات سے ناواقف تھا کہ وہ یہ جنگ ہار چکا ہے۔ صلیب تک پہنچ کر یسوع مسیح نے اس جنگ کو جیت لیا، اور جو کانٹوں کا تاج اس کے سر پر رکھا گیا تھا، وہ کانٹے اتنے زہریلے تھے کہ وہ اس کے جب باڈی کے اندر گھسے، وہ زہریلے کانٹے، لیکن یسوع مسیح کا مشن صلیب پر جان دینا تھا۔
وہ کانٹے بھی اس کا کچھ بگاڑ نہ سکے. یسوع مسیح کا خون نچڑ رہا تھا، وہ راستے میں دم توڑ سکتا تھا، لیکن وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوا. اور پھر اس نے آخری کلمہ بڑی بلند آواز سے جب بولا تو وہ کلمہ تھا، پھر یسوع نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. بڑی آواز سے پکارنا یعنی اس نے شادیانہ بجایا، اس نے یہ نعرہ مارا کہ یہ جنگ ابلیس، یہ جنگ میں جیت چکا ہوں. اور اس نعرے کے اندر جو بات اس نے کہی، اے باپ، میں اپنی روح، یعنی اس کو روح دینے کا اور پھر لینے کا اختیار تھا. اس سے کسی نے روح چھینی نہیں، کوئی اس کی روح نکالنے نہیں آیا، بلکہ اس نے اعلان کیا پکار کر، بڑی آواز سے پکار کر کہا، اے باپ، میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونپتا ہوں. اور یہ کہہ کر دم دے دیا. اور اسی وقت ہیکل کا پردہ 2 پارٹ میں تقسیم ہو گیا. ہیکل جو پہلے 3 حصوں میں تھی، اس کی تقسیم کو ختم کر دیا. پاک ترین مقام جہاں پر صرف کاہن جا سکتے تھے، پاک مکان، پھر پاک ترین مکان. پاک مکان میں صرف کاہن جا سکتے تھے، اس سے پیچھے صرف عوام جا سکتی تھی، اس سے آگے کاہن، اور ان کے آگے سردار کاہن جو سال میں صرف 1 مرتبہ جاتا تھا. جو پردہ اس کے آگے تھا وہ پردہ پیچھے چلا گیا. یسوع کے ذریعے، اس کے خون کے ذریعے ہمارا ملاب خدا سے ہوا. اگر ایک بات کہی جائے تو غلط نہ ہوگی، جب جدائی آئی کس کے سبب سے؟ پہلا آدم. پہلے آدم نے جب گناہ کیا تو خدا جب ٹھنڈے وقتوں میں اس سے ملنے آیا تو کیا کہا؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ اور آدم نے اپنے آپ کو چھپایا درختوں کے اندر، انجیر کی پتیاں سی کر اپنے آپ کو چھپایا. اور آج جو آدم صلیب پر لٹکا ہوا ہے، آج وہ تقاضا کرتا ہے کہ اے باپ، میں نے کون سا گناہ کیا؟ دیکھ، جو گناہ دنیا نے کیے وہ سارے میں نے اٹھا لیے، میں نے ان کا کفارہ دے دیا. اب میں خدا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اے میرے خدا، اے میرے خدا، اب تو کہاں چھپ گیا ہے؟ پہلے آدم چھپ گیا، اب خدا، اور خدا کا بیٹا خدا سے تقاضا کر رہا ہے، اے میرے خدا، اے میرے خدا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ سو میرے عزیزو، ان 7 کلمات میں ہمیں عاجزی ملتی ہے. ان 7 کلمات میں ہم سیکھتے ہیں کہ خدا اور یسوع مسیح کا رشتہ پہلے کلمے میں اور 7ویں کلمے میں کنیکٹ ہو گیا، لیکن 4تھے کلمے میں خدا کا رشتہ ٹوٹتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ خدا راستی سے عدالت کرتا ہے. خداوند آپ کو اور مجھے اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے. خداوند آپ سے